السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الذاریات پارہ نمبر 27 الحمدللہ شروع کرنا ہے، اور آدھی صورت ہم نے پچھلے پارے میں پڑھ لی تھی۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 31 سے۔ قولا کہا، فما خطبکم تو کیا معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون اے فرشتوں یعنی بھیجے ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے، کیا مہم آپ کو درپیش ہے، یعنی تم یہاں پر کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ تو خطبہ کا مطلب ہوتا ہے حال، معاملہ یا مقصد، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور یہ لفظ عام طور پر کسی ناپسندیدہ معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے انسانی شکل میں غیر معمولی حالات میں ہی آیا کرتے ہیں، تو پھر وہ پوچھنے لگے فما خطبکم ایھا المرسلون، یعنی اے بھیجے ہوئے اپنی آنے کا مقصد تو بتاؤ۔ تو اس سے پہلے ہم جانتے ہیں نا کہ ان فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تھی، تو بیٹے کی بشارت سے ان کا اپنا ڈر تو دور ہو گیا کہ ظاہر ہے وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ لیکن اصل حیرت تو ابھی بھی باقی تھی کہ ان کو یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کس مقصد پر کے لیے آئے ہیں اور کس مہم پر تشریف لائے ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم طرف ایک قوم کے مجرمین جو مجرم قوم ہے۔ اور یہ مجرم قوم کون تھی؟ قوم لوط تھی، اور اس کے تعارف کے لیے مجرم قوم کہہ دینا ہی کافی تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو جانتے ہی تھے کہ لوط علیہ السلام کو جن بستیوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا وہاں کے لوگ کس معاشرتی برائی میں مبتلا ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اپنے جو تعلقات تھے، یعنی شہوت کی خواہش کے لیے وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مجسم مجرم تھے، اس لیے کہ جس بھی قوم پر عذاب آیا ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم شرک تو کرتی ہی تھی، اللہ کے ساتھ شرک تو کرتی ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اور گھناؤنی برائی میں بھی مبتلا تھی۔ اور یہ قوم جو قوم لوط تھی، لوط علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے تھے، یہ دراصل نعوذ باللہ لواطت کی بانی اور موجد تھی۔ مسافروں سے لواطت کر کے ان کا مال اسباب چھین کر اپنی بستی سے ان کو نکال دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، آخرت اور رسولوں کے منکر تھے، اور اپنے نبی کو اپنی بستی سے نکال دینے کے دھمکیاں بھی دے رہے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے، جیسے ہم پیچھے بھی شاید پڑھ چکے ہیں، کہ تم تو بڑے پاک باز بنتے ہو، تم ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ لوگ ہر طرح کے کفر اور شرک اور فسق و فجور میں مبتلا قوم تھی۔ استغفر اللہ۔ تو یہ فرشتے دراصل اس مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ پھر فرشتوں نے کہا، لنرسلا تاکہ ہم بھیجیں، علیہم ان پر، حجارتاً پتھر، من طین مٹی سے، مسومتاً عند ربک وہ نشان لگے ہوئے ہیں تیرے رب کے ہاں سے، للمسرفین حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ یعنی اس قوم پر جب عذاب آئے گا تو ان پر نوکیلے اور چبھ جانے والے کنکر جو ابھی اتنا پورے پتھر نہیں بنے ہوں گے اور ان کا کچھ حصہ مٹی سے پتھر بن رہا ہوگا، وہ ان پر پھینکے جائیں گے، اور ہر مجرم کے لیے مسومتاً عند ربک نشان زدہ ہوں گے وہ تیرے رب کی طرف سے۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہ مزید رسوائی کہ جو مجرم ہیں جس طرح ہیں ان کو پتھر مارے جائیں۔ استغفر اللہ۔ یہ کیوں؟ اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ للمسرفین حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ اور حد سے بڑھنا کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شرعی حدود کو پھلانگ چکے تھے، طبعی حدود پھان گئے تھے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورت کو پیدا کیا، لیکن انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں ہی سے یہ خواہش پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ جیسے بھی بتایا کہ جب ان کے علاقے میں یا بستیوں میں باہر سے مسافر، تاجر وغیرہ آتے یا کوئی بھی مسافر، تو یہ ان سے لواطت کرتے اور ان کا مال اسباب چھین کر انہیں بستی سے نکال دیتے۔ یعنی یہ سب اخلاقی اور قانونی حدود بھی پھلانگ گئے تھے، اسی لیے ان کا تعارف مجرم کے طور پر کروایا گیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کسی بھی جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور خاص طور پر یہ جو آ رہا ہے نا للمسرفین،
حد سے بڑھ جانے والے۔ تو ہم بھی اپنے معاملات میں غور کریں کہ ہم کن کن معاملات میں اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، حدوں کو پھلانگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کو نہیں خوش کرنا چاہتے، ہم لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَخْرَجْنَا، تو نکال لیا ہم نے، من کانا، جو کوئی تھا، فیہا، اس میں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ تو مجرموں کے لیے تو نشان زدہ پتھر ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان پر عذاب آیا، لیکن اس کے علاوہ جو وہاں پر مومنوں میں سے تھا اس کو ہم نے نکال لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ پتھر جو پھینکے گئے تو وہ مومنوں کو نہیں مارے گئے، اور خاص طور پر جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ مسومتاً عند ربک، کہ وہ نشان زدہ پتھر تھے تو وہ مجرموں کو ہی آ کر ہلاک کیا انہوں نے، جو مومن تھے ان کو نہیں کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مومن کون تھا اس قوم میں، اللہ اکبر، قوم لوط میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھرانہ تھا، اور یہ سیدنا لوط علیہ السلام کا ہی گھرانہ تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کل 13 افراد تھے جو اس تباہ کن عذاب سے بچے تھے، اور حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی تباہ ہو جانے والے میں شامل تھی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے آپ کے گھر کے افراد نہ ہو، یعنی جن 13 کا میں نے ابھی نام لیا، دو بیٹیوں کے بارے میں تو آتا ہے نا ان کی تھیں، لیکن اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے آپ ہی کے گھر میں پناہ لے چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنین ہی فرمایا، جو کہ مومن تھے۔ اور پھر فرمایا فما وجدنا، تو نہیں پایا ہم نے، فیہا، اس میں، غیرہ، سوائے، بیتن، گھر میں سے، من المسلمین، مسلمانوں کے۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پر جو ایمان لائے ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان ہی کے لقب سے نوازا۔ تو فرمایا کہ وہاں پر صرف ایک ہی گھرانہ ہم نے مسلمانوں کا پایا، اور وہ لوط علیہ السلام کا ہی گھرانہ تھا۔ اور یہ جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ ہو سکتا ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھرانے کے باہر کے لوگ بھی ایمان لائے ہوں، جیسا کہ اس تفسیر میں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہاں پر ہی آ کر پناہ لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو مسلمان کہا جا رہا ہے ان کو، تو اللہ کے نزدیک آپ یہ دیکھیں کہ دین حق صرف اسلام ہی ہے، سب نبیوں پر ایمان لانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور ابتداً مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ بعد میں ہر نبی کی امت نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے، تو پھر وہ انہی ناموں سے متعارف ہونے لگے۔ جیسے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے ہاں کتنے نام رکھ لیے ہوئے ہیں صرف مذہب کے نام پر۔ دین تو ہم اسلام ہی کہتے ہیں، لیکن مذہب کے نام پر، فقہ کے نام پر ہم کتنے لوگوں میں بٹ گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَکْنَا، اور چھوڑ دی ہم نے، فیہا، اس میں، آیتاً، ایک نشانی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون، جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیمہ، دردناک عذاب سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ایک نشانی چھوڑی۔ نشانی کیا تھی؟ کہ جب فرشتوں نے اس پورے خطہ زمین کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر بلندی پر اس کو الٹا دے مارا، تو جب یہ زمین پر یہ واپس آیا خطہ زمین، تو زمین کے اندر تک چلا گیا اور سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا، اور اس کے اوپر کالا پانی چڑھ آیا جو کہ ایک سمندر کی شکل اختیار کر گیا۔ پانی کے اس ذخیرے کو بحر میت یا بحر مردار یا غرق قابل لوطی بھی کہا جاتا ہے۔ اس بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کا جنوبی علاقہ آج بھی عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اب تو گوگل پہ ان بستیوں کی بیک سائڈ تک دکھا دی گئی ہے، یعنی ظاہر ہے اوپر تو پانی تھا پہلے کسی زمانے میں، جب ہم زمین کو کی اندرونی سطح کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس وقت تو یہ نشانیاں سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن اب یہ نشانیاں سامنے آئی ہیں۔ تو اس علاقے میں قبرستان کے آثار پائے گئے ہیں، یعنی جو سمندر کے نیچے سے وہ دیکھی گئی وہ ساری جگہ، اور 20,000 قبروں کے یہاں پر آثار ملتے ہیں۔ تو اور پاس شہر کے کوئی آثار نہیں ہیں، تو لوگ اس بات پر حیران ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی زیادہ قبریں پائی جائیں اور اس کے پاس کسی شہر کے آثار نہ ملیں۔ تو تب پتہ چلا کہ اصل میں تو شہر یعنی بستیاں تو ساری کی ساری بحیرہ میں غرق ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے گندھک، رال اور کولتار کے اتنے ذخائر یہاں پہ ملے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر ایک بڑے پیمانے پر بجلی گری اور زلزلہ
زلزلے کا کالا لاوا گرا جس سے یہاں پر جہنم ہی پھوٹ پڑی تھی، اور اسی وجہ سے یہاں پر ایسے یہ معدنیات یعنی گندک، رال اور کولتار کے ذخائر ملتے ہیں۔ تو بس استغفار، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آسمان سے وہ جو پتھر پھینکے گئے ہیں وہ اب نشان زدہ تھے، اور اس کے علاوہ جو اوپر لے جا کے دوبارہ یہ زمین پر مارے گئے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے دردناک عذاب سے بچائے، اور ہمیں اپنے اطاعت پر کاربند فرما دے، آمین۔ تو اس کے بعد فرمایا وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس جب ارسلناہ بھیجا ہم نے اس کو الی فرعون کی طرف بسلطان مبین، ایک کھلی دلیل کے ساتھ۔ یعنی یاد کرو کہ تمہارے لیے دراصل موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ان کو ایک کھلی دلیل کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اور ایسے اور ان کو معجزات عطا کیے گئے تھے، کھلی دلیل عطا کی گئی تھی، اور وہ اللہ کی طرف سے مامور کیے گئے تھے۔ اور ان کے معجزات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کو عصائے موسیٰ اور ید بیضاء عطا فرمایا گیا تھا، لیکن فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا، فتولیٰ برکنہ، تو وہ پھر گیا اپنی قوت کے ساتھ، وقالا، اور کہنے لگا، ساحر، جادوگر ہے، او مجنون، یا مجنون ہے یعنی دیوانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت توحید دی تو اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھ اپنی حکومت کے تمام افراد اور ملازموں کو ملا کر مشترکہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کی، اللہ کے حکم سے سرتابی کی، اور پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، ٹھیک ہے۔ جادوگر کس لیے کہتا تھا کہ اپنی قوم کو یہ یقین دلا دے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے گئے ہیں یہ صرف جادو کے کرشمے ہیں، اور دیوانہ اس لیے کہتا تھا کہ آپ نے فرعون جیسے جابر اور قاہر فرمانروا سے کھلے الفاظ میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دو۔ تو فرعون تو کبر و نخوت کا پتلا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ جیسا کمتر آدمی جو ہمارے ہاں ایک آدمی کے قتل کا مفرور ہے اور مجرم بھی ہے، اگر مجھ سے ایسا مطالبہ کر رہا ہے اور یہ رہ کے بھی میرے ہی محل میں گیا ہے، اسی محل میں اس نے پرورش پائی ہے، تو یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے، استغفر اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان سرکشی میں اور کبر و نخوت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پھر اسی طرح دیوانہ ہی ہو جاتا ہے، وہ خود دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ ایسی باتیں اگلے کو کر رہا ہوتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے پھینک دیا ان کو، فی الیمی، سمندر میں، وَهُوَ مُلِیمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ان کو لشکروں سمیت ہی سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی ہر کوئی انہیں ملامت کرتا اور برے لفظوں سے ہی یاد کرتا تھا کہ شکر ہے کہ اس ملعون سے جان چھوٹی۔ ان کی تباہی پر نہ تو کسی نے آنسو بہائے اور نہ ہی کوئی یعنی اس پر پریشان ہوا، بلکہ اس پر ملامت ہی پڑی۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، پھر اگلی قوم کا حال پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين
ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. اگلی آیت میں فرمایا وفی عادن، اور عاد میں از ارسلنا جب بھیجا ہم نے علیہم ان پر الریحا ہوا کو، العقیم بانجھ، بے نفع بنجر بانجھ ہوا کو. یعنی فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے لیے عاد کے قصے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کی طرف بانجھ ہوا بھیجی. استغفر اللہ. آپ جانتے ہیں نا کہ قوم عاد پر تباہ کن ہوا بھیجی گئی تھی، اور ریح العقیم کا مطلب بانجھ ہوا ہے، یعنی ایسی ہوا جو ہر طرح کی خیر و برکت سے خالی تھی، اس میں سراسر نقصان ہی نقصان تھا. تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں نا تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں راحت پہنچاتی ہیں. بعض ہوائیں خوشبو سے دماغ کو معطر کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض بارش کی خوشخبری لانے والی ہوتی ہیں، بعض بادل اٹھانے والیاں، بعض نر درختوں کا تخم یعنی بیج اٹھانے والی ہوتی ہیں. ان سب میں خیر و برکت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، مگر جو ہوا قوم عاد پر چھوڑی گئی تھی وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے خالی اور بانجھ تھی، اور یہ مسلسل ان پر 7 دن اور 8 راتوں تک چلتی رہی تھی. ٹھیک ہے، اور فرمایا ما تذر نہ چھوڑتی تھی من شعین کسی چیز کو، اتت علیہ آتی تھی اس پر، الا مگر جعلتہ کر دیتی تھی اس کو، یعنی کر دیا اس کو، کر رمیم بوسیدہ ہڈیوں کی طرح. تو یہ بانجھ ہوا جو تھی باد سرسر تھی، اولوں کی طرح ٹھنڈی، یخ اور آندھی سے بھی زیادہ تیز تھی، بے قابو ہوئی جا رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بھی یعنی اس میں جو فرشتے اس پر مامور ہیں ان سے بھی یہ بے قابو ہو رہی تھی. استغفر اللہ. جیسے طوفان نوح کے بارے میں آتا ہے نا کہ تب جب پانی آسمانوں اور زمینوں سے بہا دیا گیا تو وہ فرشتوں کے بھی قابو سے باہر نکل گیا. تو یہ طوفانی ہوا بھی ایسی ہی ہوا تھی جو عذاب والی تھی، اور قوم عاد پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلی. ٹھیک ہے، سوری اس سے پہلے میں نے 7 دن کہہ دیا تھا، 7 راتیں اور 8 دن چلی. یہ مکانوں کے اندر داخل ہو کر ہر چیز کو فنا کر رہی تھی، اور اس کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر پہلے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی آئے گا. ہر چیز کو ایسے کر رہی تھی جیسے بوسیدہ ہڈی ہو گئی ہو. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ جیسے پیچھے فرمایا نا کہ مختلف قصوں میں تاریخ کے جو بھی قصے ہیں اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. جیسے ہم نے ابھی قوم لوط کی بستیوں کے بارے میں پڑھا ہے، اور کس طرح سے اب تو زمین کی جو نچلی سطح ہے اس کو بھی سیٹلائٹ کے سیاروں نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دی ہے. بالکل اسی طرح عاد پر جو آندھی آئی تھی وہاں پر ایک بڑا صحرا ہے جو گہرا صحرا ہے، اور لوگ اس بات پر حیرت زدہ تھے کہ ایسا صحرا کیوں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک ریت کے طوفان چلتے رہے تھے، اور ایک گہرا صحرا وہاں پر قائم ہو گیا. استغفر اللہ. یعنی اگر ہم سوچیں واقعی ہمارے لیے نشانی ہے نا، اس میں ہم غور و فکر کریں کہ یعنی ہم اللہ سے بچ کر کہاں جا سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت نہ کریں، اس کی نافرمانی کرتے ہی رہیں اور اسی پر قائم رہیں، اور خود کو بڑے متکبر، سرکش اور یعنی سمجھیں کہ ہم تو بڑی چیز ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان خالق سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے. وہ خالق جس کی ہر جگہ پر حکومت ہے، حکمرانی اسی کی ہے ہر چیز پر، کائنات کے تمام اشیاء کا، ہر چیز کا وہ مالک ہے. تو اس سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے. پھر فرمایا وفی سمودا، اور سمود میں اس قیل لہم جب ان کو کہا گیا تمتعوا فائدے اٹھا لو حتی حین ایک وقت تک. اور سمود کے قصے میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. سمود کی طرف صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے بھی سرکشی ہی دکھائی اور اپنے نبی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. اس وقت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو تم پر عذاب الہی آ کر رہے گا. ٹھیک ہے، اور اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی تم مال و متاع سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تمتعوا حتی حین، یعنی ایک حین سے یہاں پر مراد عذاب کا وقت مقرر ہے، اور ان کی موت کا بھی وقت ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی تم فائدے اٹھا سکتے ہو. تو اس سے پہلے اپنی زندگی کو سنوار لو.
لیکن انہوں نے کیا کیا، فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا ان کو کڑک نے، وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ صاعقہ کا مطلب ہوتا ہے جو آسمان سے بجلی گرتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اور یہ بجلی جس پر گرتی ہے اسے جلا کر خاکستر بنا دیتی ہے۔ قوم سمود کا قصہ بھی پہلے مقامات پر گزر چکا ہے۔ ان پر جو عذاب نازل ہوا، ان کے لیے کہیں صیحہ کا لفظ ہے یعنی زبردست چیخ، کڑک یا دھماکہ، اور کہیں رجفہ یعنی زلزلہ کا، یعنی کہ ان پر زمین سے بھی عذاب آیا اور آسمان سے بھی، اور قرآن میں مختلف مقامات پر ان کا ذکر آتا ہے، تو ہر مقام پر کسی ایک پہلو کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ ان پر طاغیہ کا عذاب آیا تھا، اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جب ان پر عذاب آئے تو فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ جیسے یہاں پر فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا، تو وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، من قیام، کہ وہ کھڑے ہوں، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ یعنی عذاب سے دہشت کا یہ عالم تھا کہ جو بیٹھا تھا اس کو کھڑا ہونے کی ہمت نہیں تھی، اور کہیں بھاگ کر عذاب سے پناہ لینا تو دور کی بات ہے، اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں رہے، اوندھے پڑے رہ گئے اپنے ہی گھروں میں۔ اور پھر یہ کہ منتصرین، کوئی ان کا بدلہ لینے والا نہیں تھا، یعنی اگر آپ پر کوئی حملہ کرے تو کیا ہوتا ہے، آپ کے 100 مددگار یا ادھر ادھر لوگ ہیں جو آپ کو بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو کہ بدلہ لے۔ تو یہ قوم بڑے مضبوط جسم والی تھی، بڑے ڈیل ڈول والی، اپنی طاقت پر فخر اور غرور کرنے والی، ڈنگے مارنے والی، لیکن دیکھو جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا ان کی، نہ ہی اپنا بچاؤ کر سکتے تھے اور نہ ہی بدلہ لے سکتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وقوم نوح، اور نوح کی قوم، من قبل، اس سے پہلے، انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، قومن فاسقین، وہ بھی فاسق یعنی نافرمان لوگ تھے۔ دیکھو تو نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، وہ بھی نافرمان تھے، اور ان کی یہاں پر قوم کا ذکر صرف ایک آیت میں کر دیا گیا، اور اس قوم کی جرم اور اس کی سزا کا بھی مختلف مقامات پر ذکر آیا ہے۔ تو یہاں پر صرف ایک آیت میں ذکر کر کے بتایا یہ جا رہا ہے کہ تاریخ کے شواہد سے سبق حاصل کرو، اور دیکھو تو صحیح کہ مکافات عمل کا قانون اس کائنات میں جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مشرکین مکہ سے ہی فرمایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے جن کو بھی قرآن کا پیغام پہنچے، اور یہ قرآن کا پیغام تو سب کے لیے ہے نا، کہ دیکھو تو صحیح کہ دین کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو خالق کائنات کو چیلنج کرنا ہے نا، جو ان قوموں نے کیا، اور جو خالق کائنات کو چیلنج کرے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو اے مشرکین مکہ، یا اے انسان جو بھی آج اس آیت کو سنتا ہے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو سوچو ذرا کہ فاسق قوموں کا حال کیا ہوا، جو نافرمان لوگ ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو انسان ان قوموں کے احوال سے سبق سیکھے کہ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی، اکڑ دکھائی، اس کا انجام یہی ہوا کہ وہ تباہ و برباد ہو کر رہی۔ ٹھیک ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو عذاب ان پر دنیا میں آیا، یہ تو ایک طرح کا ان کی گرفتاری ہو گئی نا، کہ وہ مزید جرم نہ کر سکیں اور دوسرے لوگ ان کے مظالم سے بچ جائیں۔ اصل تو جو ان کے جرائم کی اصل سزا ہے تو وہ تو قیامت کے دن مقدمہ شہادتوں اور ثبوت جرم کے بعد دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس دنیا میں عذاب پا کر یا وہ اس مصیبت سے گزر کر بچ نہیں گئے، یا یہ نہیں ہوا کہ ان کا قصہ ہی تمام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ خالق کائنات کی کو چیلنج کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس رب کے ساتھ انہوں نے شرک کیا۔ ہر قوم کا بڑا جرم کیا تھا کہ وہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ رب کے ساتھ شرک کرتے تھے نا، سرکشی دکھاتے تھے اور اکڑ دکھاتے تھے، اللہ کے حکموں کو مانتے نہیں تھے۔ تو اس رب کے انہوں نے معرفت ہی نہ جانی، اس کی قدر ہی نہ پہچانی، تو اس کی یعنی جتنی بڑی ہستی ہوتی نا اور اس کے خلاف اگر کوئی عمل کیا جائے تو اتنی ہی بڑی سزا ہوتی ہے۔ تو کیا صرف دنیا میں وہ ایک چھوٹی سی سزا پا کر، جو چھوٹی نہیں ہے تو وہ بھی بہت بڑی، لیکن وہ ادھر ٹائم بینگ ہے نا کہ سزا پائی اور مر گئے، تو مرنے کے بعد کیا بس ختم ہو گئے؟ نہیں، بلکہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے،
اور سوچو تو ذرا کہ آخرت میں اب ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ سب قصے کفار کو سنائے جا رہے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں کہ اگر وہ بھی حق کی مخالفت سے باز نہ آئے تو ان کا بھی ایسا ہی انجام ہو سکتا ہے۔ ان آیات کو غور سے تلاوت ان کی سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان آیات سے سبق حاصل کر سکیں۔ آمین۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين۔ پھر فرمایا وَالسَّمَاءَ اور آسمان کو بَنَيْنَاهَا ہم نے بنایا اس کو بِأَیْدٍ اپنی قوت سے، ہاتھ سے۔ یہاں پر ید جو ہے وہ قوت کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوسِعُونَ بے شک ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں اور اس کی ہم قدرت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاریخ سے مختلف شواہد پیش کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت کے لیے آپ کو یعنی کائنات سے دلائل دے رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں تم آسمان کو ہم نے بنایا قوت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اور ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں، وسعت دے رہے ہیں۔ تو کائنات میں آپ یہ دیکھیں کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں آج تک تخلیق اور توسیع کا عمل جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سب سے پہلے تو انسان ہی کو لے لیجئے، اس کی نسل بڑھ رہی ہے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ کائنات کا سب سے بڑھ کر جو ہے نا ایک شاہکار ہے۔ پھر اسی طرح زمین کی پیداوار بھی اللہ تعالیٰ اسی نسبت سے بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہاں پر بالخصوص آسمان کا ذکر ہے۔ آسمان کی پیدائش کا بھی یہی حال ہے اور یہاں پر آسمان سے مراد کوئی یہ وہ جو پہلی لیئر جو ہمیں نظر آتی ہے نا، یعنی پہلا آسمان یا کوئی خاص آسمان نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سما سے مراد فضائے بسیط ہے، یعنی جو پوری فضا جو کائنات ہے نا جس میں لاتعداد ستارے سیارے کہکشائیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں نے حیت دانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اور یہ چیزیں ہر آن ان کے علم کو چیلنج کر رہی ہیں۔ جوں وہ علم حاصل کرتے جاتے ہیں مزید آگے سے آگے نئے انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیت دان جوں دوربینیں ایجاد کر رہے ہیں مزید سے مزید طاقتور اور جدید قسم کی، تو اس طرح سے انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پھر انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ کائنات میں تو ہر آن مزید وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے، سیاروں کے درمیانی فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں اور نئے نئے اجرام بھی مشاہدے میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نا وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ جا کے سیارے گر جاتے ہیں اور یعنی ہم تو ان کو تصور نہیں کر سکتے، نہ ان کو شمار میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے جو سالوں کی مسافت ہے جس طرح وہ سفر کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہم گن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلسل ایک عمل جاری ہے، تو کیا یہ کھلا ثبوت نہیں ہے کسی ہستی کے ہونے کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کا؟ اور یہ کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی ہے، اس کو کوئی چلا رہا ہے اور وہ اللہ ہی ہے، تو مان کیوں نہیں جاتے؟ پھر اگلی نشانی کی طرف توجہ دلائی، والارض اور زمین کو فرشناہا بچھایا ہم نے اس کو، فنعما تو کتنے اچھے ہیں، الماہدون بچھانے والے، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہموار بنا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ زمین مسلسل اپنے اسی شمسی نظام میں حرکت بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے بچھا دیا کہ لوگ اور جانور آسانی سے اس پر چل پھر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے اوپر ایک کور ایسا چڑھا دیا جس سے زمین میں نشو و نما کی طاقت رکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی زمین اگاتی ہے اور اس اپنے اوپر بسنے والوں کو روزی فراہم کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ کہ بچھانے میں کیا ہے کہ سورج کو اس سے اتنی دور رکھا
کہ بیک وقت وہ نہ صرف یہ کہ اس کی جلن سے محفوظ ہے، بلکہ زیادہ فاصلے پر بھی نہیں ہے کہ ٹھنڈی ہو کر اس کی نشو نمائی ہونی ختم ہو جائے، بلکہ ایک مناسب فاصلے پر موجود ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کی اور اس پر بسنے والے تمام زیرو جانداروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مسکن بنا دیا، مدفن بنا دیا، اور سبحان اللہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھایا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے خلقنا پیدا کیے ہم نے زوجینی جوڑے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو جوڑ کا مطلب یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ مذکر مؤنث ہوں، بلکہ عربی میں زوج کا لفظ 3 معنوں میں آتا ہے، متضاد اشیاء، مثلاً دن اور رات، دھوپ اور سایہ، روشنی اور تاریکی، سیاہی سفیدی، خوشی غمی، خوشحالی تنگ دستی۔ اسی طرح دوسرا مطلب زوج کا کیا ہے، ہم مثل اشیاء، جیسے پاؤں کے دونوں جوتے ایک دوسرے کا زوج ہیں، ہر دور کے مشرک ایک دوسرے کا زوج رہے ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تیسری قسم زوج کا مطلب تیسری طرح کس طرح آتا ہے، نر اور مادہ کے لیے، مثلا خامد بیوی کا زوج ہے اور بیوی خامد کی زوج ہے، تو ہر نر مادہ کا زوج ہے اور ہر مادہ نر کا زوج ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نر مادہ ہی مراد ہو سکتے ہیں، اور سبحان اللہ کے جانداروں میں بھی ایک دوسرے کا زوج سب کے مشاہدے میں آ چکا ہے، اور ان جانداروں میں صرف جانور نہیں ہیں بلکہ نباتات میں بھی یہ سلسلہ قائم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بردار ہوائیں نر درختوں کا تخم مادہ درختوں پر ڈال دیتی ہیں، تو تبھی ان میں پھل لگتا ہے اور پکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جدید تحقیقات کے مطابق یہ سلسلہ جمادات میں بھی پایا جاتا ہے، اللہ اکبر، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیرت ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کو ہی لے لیں، بجلی کا مثبت اور منفی ہونا، یا ایک حقیر سے ذرے میں الیکٹران اور پروٹون کا مثبت اور منفی ہونا اسلام کے علم میں آ چکا ہے۔ مقناطیس میں بھی مثبت اور منفی سرے ہوتے ہیں، جمادات تو کیا ہر چیز ذرات ہی کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو اس نر اور مادہ کے سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام چلا دیا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ جب ان دونوں کے ملاپ سے ایک تیسری چیز وجود میں آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف طرح کے خواص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انسان تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے جب یہ تمام علم وہ حاصل کرتا ہے، اور پھر یہ کہ وحی الہی کے ذریعے اس علم کی خبر پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیے جا رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان یہ علم حاصل کرتا ہے پھر کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو سبحان اللہ، تو مزید اس کو جو ان سے شواہد یعنی ان کے ثبوت ملنا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف، یہ معرفت حاصل کر کے بھی تم اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر، ڈرانے والا، مبین، کھلم کھلا ہوں۔ تو اللہ کی معرفت دلا کر انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ معلوم کرنے کے بعد تمہیں تو خالق کائنات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور صرف اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ تخلیق، ملکیت، تصرف، اختیارات سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اور تمہیں کس کی طرف جانا چاہیے، اللہ خالق کائنات کی طرف۔ اور یہ دوڑنا کیا ہے، یہ دوڑنا دراصل اللہ کی اطاعت کے لیے دوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کے لیے دوڑنا ہے، یعنی وہ پیغام جو رسولوں نے تمہیں دیا ہے اس پر لبیک کہو، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ہم یہاں پر خود ذرا ٹھہر کے سوچیں کہ ہماری دوڑ کیسی ہے، ایک وہ ہماری دوڑ ہے جو دنیا کے لیے ہے، اور ایک وہ دوڑ ہے جو اللہ کے لیے ہے، تو ہم خود ہی اپنی اپنی حالت کو چیک کر سکتے ہیں کہ ایک وہ پکار ہے جو دنیا کے لیے پڑتی ہے، آؤ بھاگو اپنے کام شروع کرو، جاب پہ پہنچنا ہے یا بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، اور ایک وہ پکار ہے جو اس سے پہلے ہوتی ہے، فجر کے وقت ہوتی ہے، حیا علی الصلاح کی، حیا علی الفلاح کی۔ تو کیا ہم اس فلاح کو حقیقی فلاح تصور کرتے ہیں؟ اگر ہم اس فلاح کو حقیقی فلاح تصور کرتے ہیں نا، تو پھر ہماری دوڑ اللہ کی طرف لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی راہ میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اور ارد گرد کے لوگ خوب نفع کما رہے ہیں، دنیا میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا دل میں خیال ہوتا ہے نا، تو اس وقت سوچا کریں کہ نہیں، میری دوڑ تو اللہ کے لیے ہے، مجھے اللہ کے لیے دوڑنا ہے، کیونکہ اس سے جو ملنے والا نا وہ ابدی ہے۔ دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے انسان اتنا دوڑے، اور جو ابدی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اور ہمیشہ کی خوشیاں ہیں وہاں پر،
ان کے لیے انسان کوشش ہی نہ کرے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا ایک واضح طور پر یعنی کھلم کھلا نذیر ہوں. تم اس کی طرف دوڑو، اپنے لیے وہاں کے لیے تیاری کر لو جس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کا دوڑنا اللہ ہی کی طرف تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلایا تو انہوں نے قوم کی فکر نہیں کی، جلدی سے وہاں پر پہنچے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کہ کس چیز کی تجھے جلدی تھی موسیٰ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح باقی انبیاء کو بھی آپ یہ دیکھ لیں. اور انبیاء کو تو چلو ہم کہیں گے تو کہ وہ تو انبیاء تھے، لیکن ہم اپنی یعنی اس امت کے فقیہ ترین انسان کو یعنی ابو بکر کو لے لیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا سباق، یعنی وہ تو آگے بڑھنے والے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک واقعہ یاد کر لیں، تبوک کے موقع پر سارے کا سارا مال لے آئے ہیں، سب سے آگے تھے وہ. نیکی کا کوئی بھی موقع آتا تو فوراً کر گزرتے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ایمان قبول کرنے کا وقت آیا تو کچھ نہیں سوچا، نبی نے فرمایا تو ٹھیک ہے، اس پر فوراً اس بات کو مان گئے. اور اسی طرح ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز کے بعد ہی مختلف سوالات کیے کہ آج تم میں سے کون روزے سے ہے، تو ابو بکر نے فرمایا میں. پھر پوچھا صدقہ کس نے آج صدقہ کیا، تو ابو بکر نے فرمایا میں نے. کس نے بیمار کی عیادت کی، تو فرمایا میں نے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ سارے کام وہ فجر سے پہلے کر چکے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس پر بڑے حیران ہوئے. تو روزے سے تو انہوں نے ابو بکر نے فرمایا کہ روزہ تو میں نے صبح ہی نیت کر لی تھی، رکھ لیا. اس کے بعد راستے میں صدقہ کر دیا. اور شاید عبدالرحمن بن عوف ہیں جن کے بارے میں ان کو اطلاع ملی کہ وہ بیمار ہے، تو ان کی عیادت بھی کر آئے. اور یہ سب کچھ وہ مسجد میں پہنچنے سے پہلے ہی کر آئے نا، فجر کی نماز سے پہلے ہی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس نے دوڑنا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی فوکس ہوتا ہے، کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ دوڑتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ سوتے رہیں گے، غفلت میں پڑے رہیں گے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے رات کو نیت ہی نہیں کی کہ میں نے فجر کی نماز باقاعدہ باجماعت مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تو صبح اٹھ کے آپ کیوں دوڑیں گے؟ دوڑتا وہ ہے جس کو جو فوکسڈ ہوتا ہے، جو اورینٹیڈ ہوتا ہے اپنے مقصد کے لیے، اور اس کی نظر وہیں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. کبھی آپ نے کوئی بھی مقابلہ دیکھا ہے دوڑ کا؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں فون پہ؟ نہیں، وہ تو دوڑے ہوتے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس پر پہنچ کر ان کو پتہ ہے کہ انعام یافتہ ہو جائیں گے وہ، یہاں یہ کہ ان کو فیم ملے گی. تو بالکل اسی طرح اس بات کو لیں کہ جب کہا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ دوڑو اللہ کی طرف، تو پھر ہماری زندگی کا ایک مقصد ہو. اور اب وہ مقصد کیا ہوگا؟ اس کے لیے جاننا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا نا کہ کس کام کے لیے ہم دوڑیں، ٹھیک ہے. صبح کی نماز پڑھنے کے لیے دوڑیں، اس کے بعد صبح کے اذکار کرنے کے لیے دوڑیں. اور اگر اسی حالت میں بیٹھے رہیں یعنی فجر کے بعد اور اس کے بعد نوافل پڑھیں اشراق کے، تو پھر کیا ہے؟ حج اور عمرے کا ثواب ہے نا. تو پھر یہ سب کچھ پتہ ہوگا تو ہم ان کاموں کے لیے دوڑیں گے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ کس طرف جا رہی ہے نا، کیسی غفلت کا شکار ہے کہ وہ لوگ بھی جو فجر پڑھ لیتے ہیں، فجر کے وقت اٹھ کے دوڑتے ہیں، جلدی سے وضو کیا نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد سو جاتے ہیں. یعنی وہ جو برکت کا وقت اور کام کرنے کا وقت ہوتا ہے نا، جس میں ابو بکر کے لیے آ رہا ہے کہ انہوں نے اتنے سارے کام فجر سے پہلے ہی کر لیے تھے، تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز مارے باندھے پڑھے اور پڑھ کے سو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی دوڑنے والا بنا دے اور ہماری اس دوڑ کو اپنی راہ میں قبول فرما لیں، آمین. تو فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا تو نہ تم بناؤ مع اللہ اللہ کے ساتھ الہًا آخر، معبود دوسرے، انی لکم بے شک میں ہوں تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے نذیر ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا. تو اب یہاں پر قدر مشترک کیا ہوتی ہے سب کافروں میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے. تو فرما دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود نہ بناؤ، میں اللہ ہی کی طرف سے تمہیں اس بات سے خبردار کر رہا ہوں، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی توحید کی صاف طور پر دعوت دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کذالک اسی طرح ما اتی الذین نہیں آیا ان لوگوں کے پاس من قبلہم ان سے پہلے، من رسول کوئی رسول، الا قالوا مگر انہوں نے کہا ساحر جادوگر ہے، او مجنون یا مجنون ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قوموں کے درمیان ایک یہ بھی قدر مشترک پائی جاتی تھی کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا تو وہ اس سے ایسی ہی باتیں کرتے کہ تو جادوگر ہے یا تو مجنون ہے، یا تو ہم پر اپنے یہ معجزے کا جادو چلا رہا ہے، یا پھر یہ کہ تو پاگل ہو گیا جو ہمیں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اور آج بھی یہی ہوتا ہے نا
کہ جب لوگوں کو آپ اصل دین کی طرف بلاتے ہیں اور اس پر قائم ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کو کیا مجنون کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ اچھا تم ابھی تک 1400 سال پہلے کے مذہب کو سینے سے لگائے ہوئے ہو، یہ تو آج اس پر تو کاربند ہی نہیں رہا جا سکتا، تم تو دیوانی ہو رہی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے کہ ہم یعنی دین کی دعوت دینے والوں کو ایسی باتیں کریں، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا اتواصوا بہ، کیا وہ ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کر گئے، بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ تو ہیں ہی سرکش قوم، یعنی ان لوگوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے کہ جب بھی کوئی آگے رسول آئے گا ہم اس کو مجنون اور دیوانہ ہی کہیں گے، استغفر اللہ۔ یعنی آپس میں اس طرح کی ان کی قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ جو انہیں اس بات پر مجبور کرتی کہ پیغمبروں کو ایسے ہی القابات سے نوازیں، لیکن بات کیا ہے کہ یہ تو قوم ہی سرکش ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، سب کے سب سرکش قوم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات سے بچائے، استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا فتولی عنہم، تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، فما انتا، تو نہیں ہے آپ بملوم، جن پر ملامت کی جائے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں۔ یعنی داعیے حق کے کرنے کا اصل کام کیا ہے کہ اللہ کا پیغام مسلسل پہنچاتا رہے، ٹھیک ہے، خواہ اس کے سامنے کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی قدردانی کرے یا قدر ناشناسی، قدر ناقدری ہی کرے، دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ ان کو کام کرتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے نا کہ ہم نے بھی دین کا پیغام پہنچاتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ کام کرتے چلے جائیں گے تو آپ پر کچھ ملامت نہیں ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے۔ تو جس تک بھی آپ پیغام پہنچا سکیں پہنچائیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے منہ موڑ لیں، ٹھیک، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک کی بے رخی سے یا ایک ہی ناقدری سے ہم اس دین کو پھیلانا تو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ دنیا میں ابھی بھی لاکھوں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو سعید روحیں ہیں اور وہ اس پیغام کے پہنچنے کا انتظار کر رہی ہیں، تو ہمارا کام انہی کی تلاش ہے، تو لیکن جب تک وہ نہیں ملتے اور جو بھی ہمارے سامنے ہے اس کو آپ نے توحید کا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ وذکر، اور نصیحت کیجیے، فإن الذکریٰ، تو بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کام کرتے چلے جائیے، جو شخص مان جانے والا ہے اس کو تو نصیحت فائدہ دے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جن کو کس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ساری کائنات میں جن اور انسان ہی شرعی مکلف مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بنایا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اللہ ہی ان کا خالق ہے، اور اس خالق کو چھوڑ کر اگر یہ مخلوق کی پیروی میں لگ جائیں، مخلوق کی عبادت میں لگ جائیں، تو ان کی تو حماقت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقات کو کس کے لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور یہ دونوں ہی مکلف ہیں، اور ان دونوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں اور پیغامات یعنی وحی الہی کا سلسلہ ان کی طرف جاری رہا۔ ما ارید منہم، نہیں میں چاہتا ان سے، من رزق، ان کوئی رزق، وما ارید، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں، ان یطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان کو کیا کہا گیا ہے، الا لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ ان سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو رزق دیں یا یہ کہ وہ کھلائیں، یعنی کام کریں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کھلائیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہیں، جو اگلی آیت میں بھی فرمایا جا رہا ہے، اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے برابر شریک قرار دیتے تھے، اور وہاں پر تو یہ حال تھا کہ غلام رکھنے کا رواج تھا نا، اور غلام کیا کرتے تھے کہ رزق کما کے اپنے مالکوں کو کھلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیوی دیوتاؤں کا حال کیا تھا کہ ان کے سامنے رزق لا کر رکھا جاتا تھا، اور پھر مجاوری کا اور وہ سارا سلسلہ چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معبود حقیقی کی شان تو یہ ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ ہوا وہی الرزاق،
خوب رزق دینے والا ہے، وہی ہی صرف رزق دینے والا ہے، رازق ہے اور رزاق ہے، ذوالقوتی قوت والا ہے، یعنی وہ اتنا قوت والا ہے کہ سب کو کھلا سکتا ہے، اس نے اسے کھلانے کی یعنی کھانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ سب کو کھلا سکتا ہے۔ المتین ہوں، زبردست ہے، بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے، اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے اور بے نیاز ہے، اور وہی سب کو رزق پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور متین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی ذات میں مضبوط ہونا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مضبوط ہیں اور یعنی غیر متزلزل ہیں، اور وہ سب کو رزق دینے والے ہیں، کیونکہ پھر دماغ میں یہ خیال آتا نا کہ اچھا اتنی مخلوقات ہیں کیسے ان کو رزق پہنچتا ہے، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ بڑی قوت والے، بڑے زبردست ہیں۔ فَإِنَّا تو بے شک لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً یعنی ذنوبم مثلا گناہ کا حصہ ہے، ذنوبی اصحابہم ان کے ساتھیوں کے حصے کا، فلا یستعجلون تو وہ جلدی نہ کریں مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دعوت حق کی مخالفت میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یاد رکھو کہ ان کی بقا کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، جیسے ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبًا مثل ذنوب اصحابہم جیسے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ایسے ہی ان پر بھی آنے والا ہے۔ اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی نا، تو فرمایا فلا یستعجلون تو وہ جلدی نہ مچائیں، اب ان کے گناہوں سے بھرا ہوا ڈول ڈوب کے ہی رہے گا۔ فویل للذین کفروا تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون واسطے اس دن کے لیے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ تو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے، اور یہ وعدہ جو ہے قیامت کے دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور قیامت سے پہلے ان کی موت کا بھی، اور اس کے بعد جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ آیت جون سی ہے مکی دور کے آخری میں دور میں نازل ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں نا کہ ہجرت مدینہ ہو گئی، اور پھر دوسری ہی ہجری میں بدر کا واقعہ ہو گیا تھا، جو کہ ان کی ہلاکت کا، ان کے بڑے سرداروں کی ہلاکت کا دن تھا۔ تو جو دن بھی تھا ان کی تباہی بہرحال یقینی تھی اور ہونے ہی والی تھی۔ فلا یستعجلون جیسے پیچھے فرمایا نا کہ جلدی نہ کرو، جیسے تم لوگوں سے پہلی اقوام کے ساتھ ہوا ویسا ہی تمہارا انجام ہونے والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم میں سے، ان کے لیے ہلاکت ہے اس دن جس کا وہ ڈراوا دیے جا رہے ہیں، وہ چاہے قیامت کا دن ہو یا ان کی موت کا دن ہو یا مسلمانوں کی طرف سے ان کو جو عذاب دیا جانا ہے اس کا دن ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن
صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.